बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनहाज टीवी के ज़रिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी बच्चों का रमज़ान देखा जा रहा है, उन सब देखने वाले को अस्सलामु अलैकुम, और यहाँ पर मौजूद बैठे तमाम हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े बखैरियत गुज़र रहे होंगे, और यहाँ पर बैठे कुलसूम बाजी और बच्चों, आपके सबके रोज़े अच्छे जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक इसी तरह ही अपना करम और फजल करे। सबसे पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमारे साथ मौजूद हैं सज्जल फ़ातिमा, जिनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं उन्हें दावत दूंगी कि वो तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। जी सज्जल फ़ातिमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वकुलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनुज़्ज़िदुल मुहसिनीन। फ़बदल الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सज्जल की। तो सज्जल ने कुरान पाक की जिन आयत मुबारका का तलावत की, उनका तर्जुमा करने के लिए हमारे पास मरियम मुस्तफ़ा मौजूद हैं। जी मरियम, कैसी हैं आप? ठीक है, चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करें। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। और याद करो जब हमने फरमाया इस शहर में दाखिल हो जाओ और इसमें जहाँ से चाहो खूब जी भर के खाओ, और ये कि शहर के दरवाज़े में सजदा करते हुए दाखिल होना और ये कहते जाना, ऐ हमारे रब, हम सब खताओं की बख्शिश चाहते हैं, हम तुम्हारी गुज़िश्ता ख़ताएँ माफ़ फरमा देंगे, और अलावा इसके नेकोकारों को मज़ीद लुत्फ़ व करम से नवाजेंगे। फिर इन ज़ालिमों ने इस कौल को जो इनसे कहा गया था एक और कलमा से बदल डाला, सो हमने इन ज़ालिमों पर आसमान से बसूरत ताऊन सख्त आफ़त उतार दी, इस वजह से कि वो मुसलसल हुक्म अदूली कर रहे थे। बेशक अल्लाह पाक अपने हर कौल में सच्चा है। मरियम, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में तर्जुमा किया। तर्जुमे के बाद हम कहेंगे नात के लिए ज़ैनब कैसर को कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर करे। जी ज़ैनब।
سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تو کلثوم باجی ہم کل کی جو اسٹوری کا ہماری پینڈنگ ہے اس کا آغاز کریں. میں سب سے پہلے تو یہاں پہ موجود اور جو ہمیں بچے دیکھتے ہیں روز پروگرام ہمارا، ان سب کو بھی السلام علیکم بھی کہوں گی، اور یقیناً آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے، اور آپ باقی روزے کے جو باقی جتنے بھی احکامات ہیں، جو اس کی اصل روح ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے پچھلی کہانی میں پچھلے واقعہ میں جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے جہاں پہ اینڈ کی تھی میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دوں، پھر اس کے بعد ہم آگے سٹارٹ کریں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پچھلی کہانی میں یاد ہوگا کہ ہم نے اس بات پہ اینڈ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کو اللہ پاک نے جب نبوت عطا کی تو ان کو 2 معجزے عطا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ پاک مجھے اس نبوت کے کام میں میرے ساتھ میرے جو بھائی ہیں ہارون علیہ السلام، ان کو میرا ساتھی بنا دے. تو اللہ پاک نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ نبی بنا کر ان کا مددگار بنایا. کیونکہ ہم لوگوں نے پچھلی کہانی میں جیسا کہ جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، ایک تو وہ لوگ بھی ظلم میں اس حد تک، یعنی کہ وہ پسکے ہوئے تھے اور وہ اس پہ قائم تھے کہ ان کو بالکل بھی، یعنی اس پہ وہ آواز نہیں اٹھاتے تھے، اور نہ ہی کبھی وہ ذکر کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. جو فرعون تھا، وہ سارے جتنے بھی مشکل کام ہوتے تھے وہ بنی اسرائیل کی قوم سے لیا کرتے تھے، اور بہت سخت محنت کرواتا تھا اور ظلم بھی بہت زیادہ کرتا تھا. کیونکہ ایک تو ان کو، ایک مصری قوم کو ایک یہ بھی دکھ تھا، اور یہ بھی ان کے اندر ایک جیلسی تھی، کیونکہ 100 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ایک کسی اور شہر سے آ کر مصری قوم پر، مصری تہذیب یعنی دنیا کی بڑی تہذیبوں میں شامل ہوتی، ان کے اوپر حکومت کی تھی، تو جو ایک جیلسی تھی وہ بھی اندر تھی. تو اسی طرح سے جو فرعون تھا اس کو بھی خوف تھا، تو وہ جب اس کی خواب آئی اور اس سے اس کا خوف اور پختہ ہو گیا. اور جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، تو اس کے بعد جب لوگوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو لوگ بالکل بھی ان کی بات کو فالو نہیں کرتے تھے، اور ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی بھی ایسی بات مان لی، کیونکہ فرعون خود کو خدا کہلاتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں اور میں ہی دوسروں کو زندگی بھی دے سکتا ہوں، میرے ایک حکم سے کسی کو موت بھی مل سکتی ہے. پھر اسی طرح سے وہ کہتا تھا کہ میں ہی کھانا دیتا ہوں نا، میں ہی اس عوام کو کھانا بھی دیتا ہوں، اور تکبر اور غرور اس حد تک آ چکا تھا. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ کیونکہ تکبر میں اس حد تک آگے نکل چکا ہے اور نافرمانی میں نکل چکا ہے اور خود کو میرے شریک کر چکا ہے، تو آپ جائیے اور ان کو جا کر اس کو میرا پیغام توحید کا سنائیں، اور وہ جو ظلم کر رہا ہے اس سے اس کو باز کریں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں کے جو لوگ تھے ان کو توحید کا پیغام دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو فرعون ہے اگر اس کو آپ پیغام دیں گے، اگر وہ مانے گا تو ہم بھی مان جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور ان تک یہ پیغام پہنچایا توحید کا، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ ایک طیش کی بات تھی کہ میری جگہ پہ اور میرے ساتھ ایک ایسے خدا کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ جس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور اس کو چھوا بھی نہیں جا سکتا، اور وہ اکیلا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں طاقتور نہیں ہوں بلکہ وہ سب سے طاقتور ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، جس خدا کی تم بات کر رہے ہو، تو ان کا ایک تہوار آتا تھا، اس نے کہا کہ اس تہوار میں
بلاؤں گا، تمہیں بھی بلاؤں گا، اور اپنے ملک کے جتنے بھی جو میرے ملک کے جادوگر ہیں بہت بڑے بڑے، ان سب کو بلاؤں گا، اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ تمہارا خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی طاقت عطا کی تھی، اور ان کو اپنے رب پہ یقین تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ میرا خدا سچا ہے اور مجھے وہاں پہ بھی وہ رسوا نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ جو وہ دعویٰ تھا اس کے اوپر آپ نے کہا کہ میں اس دن آؤں گا اور اپنے رب کا پیغام دوں گا، اور اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ میرا رب سچا ہے یا پھر تم سچے ہو۔ اب کیا ہوا کہ بچوں، وہ جب فرعون نے اس دن دربار لگایا اور بڑی دنیا جو مصر کے لوگ تھے وہ سب اکٹھے تھے، اور بہت بڑے بڑے جو جادوگر تھے وہاں کے، یعنی مصر کے جو جادوگر تھے وہ بہت زیادہ مشہور تھے، وہ جادو پہ بہت زیادہ دسترس رکھتے تھے۔ اور وہ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ وہاں موجود تھے، آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک طرف دربار میں فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کے درباری سارے بیٹھے ہیں، اور وہ بڑے بڑے جادوگر اپنے جادو کے ساتھ اور ٹرکس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف صرف اللہ کے 2 نبی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ بڑے غرور سے تکبر سے بیٹھا، کوئی حکمرانی، کوئی ایسی طاقت اور حکمرانی نہیں تھی، اور وہ عام دکھنے میں وہ عام، اسی لیے تو فرعون کو یہ ایک تکلیف تھی کہ میں بادشاہ ہوں میں، اور میں بہت طاقتور ہوں، اور یہ ایک عام کیسے کوئی بول سکتا ہے ایسے۔ تو وہ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود تھے، اور فرعون نے اعلان کیا کہ اب سب سے پہلے یعنی جو میرے جادوگر ہیں وہ یعنی اپنے جادو کا اظہار کریں گے، مظاہرہ کریں گے، اور وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں۔ جب اس نے ان کو اشارہ کیا تو وہ جتنے بھی جادوگر تھے ان کے پاس، کسی کے پاس کوئی اسٹک تھی، کوئی کسی کے پاس رسی تھی، کوئی چھوٹی بڑی، سب اس طرح سے، جو بڑا جادوگر تھا اس کے پاس بڑی تھی، جو چھوٹا تھا اس کے پاس۔ وہ جب انہوں نے یوں ایسے زمین پر پھینکی اپنی چیزیں جتنی بھی تھیں، کسی کے پاس اسٹک تھی، کسی کے پاس رسی تھی، لکڑی تھی یا کچھ بھی، جب انہوں نے پھینکی تو وہ کیا ہوا کہ وہ سب جو تھیں وہ سانپ بن گئی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یوں بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ کسی بات پہ خائف نہیں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین تھا۔ اب اس کے بعد فرعون نے کہا کہ اب آپ اپنی طاقت کا اظہار کریں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جب اپنا عصا پھینکا یوں زمین پہ تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ، آپ نے یعنی پچھلی کہانی میں بھی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ جب وہ عصا نیچے گرا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ جو کھا جاتا ہے، سب کچھ نگل جاتا ہے۔ تو اس نے وہ تمام جتنے بھی چھوٹے بڑے سانپ تھے ان سب کو اس نے نگل لیا۔ جب نگلا تو وہ جو جادوگر تھے جتنے بھی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب حیران ہو گئے، اور فرعون تو حیران ہوا لیکن اس کے ساتھ وہ جو جادوگر تھے وہ سب بہت حیران ہوئے، اور وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہو گئے۔ فرعون کیونکہ وہ تکبر میں اس حد تک آگے جا چکا تھا پیارے بچوں کہ اس نے تب بھی سوچا نہیں کہ میری جو طاقتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں اور اللہ کی طاقت جو ہے وہ قائم رہی، تو وہ اس پہ قائم رہا۔ لیکن جو جادوگر تھے ان کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان کی روشنی ڈال دی، اور اس میں سے جو جادوگر تھے انہوں نے یہ فرعون کو کہا کہ یہ جادو نہیں، یہ کچھ اور ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور انہوں نے، کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو جادو ہے وہ جادو کو کبھی نہیں کھاتا، تو یہ کچھ اور ہے، یہ کوئی اور طاقت ہے، یہ اس رب کی طاقت ہے اور وہ واقعی میں سچا ہے جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اور وہ جو جتنے بھی جادوگر تھے ان میں سے میکسیمم جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ایمان لے آئے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ جو بات تھی یہ فرعون کو بالکل بھی پسند نہیں آئی، اس نے ان کو بہت زیادہ مختلف جو ہیں وہ
اس کو دھمکیاں دیں اور اس سے کہا کہ میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا، میں تم لوگوں کو کھولتے ہوئے جو آئل ہے، جو تیل ہے، اس میں گرا دوں گا، یعنی تمہیں ایسے بوائل جیسے کر دیتے ہیں اس طرح سے، یعنی جو جان جس سے بندہ خوف کھا جاتا ہے نا، اس طرح سے مختلف ٹکڑے کر دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بہت ساروں کو اس نے سزائیں بھی دیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایمان کی روشنی دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے اب فرعون کے لیے بہت مشکل تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مختلف مشکلات، اور ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل اس کے لیے اور مشکلات کھڑی کر رہا تھا۔ تو پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ جو صحرائے سینا، یہ بہت بڑا صحرا ہے، اس کی طرف آپ چلے جائیں، کیونکہ فرعون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ظلم زیادہ کرتا جا رہا تھا، کیونکہ اب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میری طاقت جو ہے وہ کمزور ہے، اور یہ واقعی اس کے پاس، موسیٰ کے پاس جو طاقت ہے وہ بہت بڑی کسی خدا کی ہے۔ تو اب وہ ان کو کسی طرح سے ختم کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں جہاں پہ ان کے لیے زندگی گزارنا تھوڑا سا آسان ہو۔ اب وہ جو چند ایک لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے، جو ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے، جو بچ گئے تھے، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سینا کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب جب سفر شروع کیا تو کرتے کرتے وہ دریائے نیل اور کہیں کسی جگہ پہ آیا کہ وہ بحرہ احمر جو ہے اس تک پہنچے۔ اب جب وہاں تک پہنچے تو پیچھے سے لوگوں نے، جو فرعون کے جو سپاہی تھے، انہوں نے فرعون تک بھی خبر پہنچا دی کہ موسیٰ تو یہاں سے بچ کے نکل گیا ہے۔ تو فرعون کو بہت غصہ آیا کہ یہ تو بچ جائے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ فرعون تو ایک موسیٰ کو نہیں مار سکا۔ تو اس نے اسی ٹائم اپنے لشکر کو کہا کہ آپ لوگ تیار ہوں، ہم ابھی جائیں گے اور موسیٰ کو ختم کر دیں گے۔ اس نے اپنا بہت بڑا، کیونکہ وہ بہت بڑے ملک کا مالک تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت ساری فوج تھی، تو اس نے اپنی جو فوج تھی اور جو اس کا لاؤ لشکر تھا اس کے ساتھ اس نے سفر شروع کیا، اور وہ ان کے پیچھے تیزی سے بھاگا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جو فرعون ہے وہ بھی پیچھے آ رہا ہے، تو جو دوسرے لوگ تھے وہ تھوڑے سے ڈر گئے کہ شاید اب ہم نہیں بچیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو ایمان تھا کہ اللہ پاک نے اگر حکم دیا ہے تو وہ میری حفاظت فرمائیں گے۔ اب پیارے بچوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب پہنچے اور انہیں آگے پانی دیکھا، اتنا زیادہ پانی، اور ظاہر ہے اگر اس پانی میں پیچھے فرعون تھا اور آگے پانی تھا تو وہ پریشان ہوئے، تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پانی میں آپ اپنا عصا اس میں یوں ماریں، اور پانی میں اللہ پاک آپ کو رستہ دے گا اور آپ اس میں سے نکل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب پانی میں اپنے عصا کو مارا تو وہ خشکی کا راستہ بیچ میں پانی میں، آپ سوچیں کہ سمندر میں اللہ پاک نے خود ہی خشکی کا راستہ بنا دیا، اور وہ راستہ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے تھے وہ سب ادھر سے گزرتے چلے گئے۔ جب فرعون نے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بھی تیز ہوں اور میں بھی جا کے تو اس راستے سے گزر جاؤں اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لوں، تو جب وہ آہستہ آہستہ وہ بالکل جب کنارے پہ پہنچ گئے، اور ادھر سے جو فرعون کا لشکر تھا وہ بھی اس راستے پہ چل پڑا، جب وہ درمیان میں آئے تو اللہ تعالیٰ، جب ایمان والے اپنی جگہ پر پہنچ گئے خشکی پر، تو اللہ پاک نے وہ جو راستہ تھا اپنے حکم سے اس کو ختم کر دیا، اور وہ پانی میں دوبارہ بدل گیا، اور وہ جتنا بھی اس کا لاؤ لشکر تھا اور فرعون تھا وہ سب کچھ اس میں پانی میں غرق ہو گیا۔ اور اس طرح سے اللہ پاک نے وہ جو ایک بادشاہ جو نافرمان تھا، جو تکبر میں اس حد تک آگے جا چکا تھا، اور جس نے خود کو اللہ کی جگہ پہ شریک کر لیا تھا، اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے غرق کر دیا، اور اپنے نبی اور اس کے ایمان والوں کو اس نے بچا لیا، اور سینا میں جا کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے زندگی کا اور اپنے جو امت کے لوگ تھے ان کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ بالکل قسم جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا خوبصورت واقعہ نا، اور آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو
بیان کیا ہے. یہ قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ بڑے بڑے ہیں، ہمارے لیے ایک بہت مورل رکھتے ہیں. ہم اگر کسی بھی واقعے کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دے گا یقیناً. تو اس واقعے سے سب سے بڑی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہے وہ انسان دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ قرآن پاک کے خوبصورت ایک اور واقعے کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.